الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمة للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور نوجوانوں، آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جن کے آنے سے دنیا کو زندگی ملی، جن کی آمد سے اندھیروں کو روشنی ملی، جن کی تعلیم سے انسانوں کو انسانیت ملی، جن کی غلامی نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ وہ ذات کون ہے؟ وہ ذات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ صرف عرب کے لیے رحمت ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں، بلکہ فرمایا رحمۃ للعالمین، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ آئے تو یتیموں کو سہارا ملا، آپ آئے تو غلاموں کو عزت ملی، آپ آئے تو عورتوں کو حقوق ملے، آپ آئے تو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والی قوم بیٹیوں کو عزت کرنے لگی، آپ آئے تو دشمنوں کو معاف کرنے کا درس ملا، آپ آئے تو انسان کو اپنے رب کی پہچان ملی۔ میرے محترم حضرات، یہ وہ نبی ہیں جن کی آمد کی خوشی صرف انسانوں کو نہیں منائی بلکہ کائنات نے منائی، وہ نبی جن کا ذکر اللہ نے آسمانوں پر بلند فرمایا۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ آج دنیا کے کسی حصے میں اذان ہو رہی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، کسی مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، کسی بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، کسی مسلمان کی زبان پر درود ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی گھڑی نہیں جس میں کروڑوں مسلمانوں کی زبانوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو۔ یہ مقام کس کا ہے؟ سب مل کر بولو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ محبت رسول ایمان کا حصہ ہے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کوئی معمولی بات نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سوچنے کی بات ہے، ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا ہماری زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ ہم زبان سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہماری نماز کہاں ہے؟ ہم درود پڑھتے ہیں مگر سنت کہاں ہے؟ ہم میلاد مناتے ہیں مگر معاملات میں دیانت کہاں ہے؟ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ یاد رکھیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھالیں۔ میلاد کا حقیقی پیغام میرے محترم حضرات، ربیع الاول ہمیں صرف خوشی منانے کا نام نہیں سکھاتا بلکہ یہ مہینہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ اگر ہم واقعی میلاد منانا چاہتے ہیں
تو نماز کی پابندی کریں، جھوٹ چھوڑ دیں، حسد چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، والدین کی خدمت کریں، چھوٹوں سے محبت کریں، بڑوں کا ادب کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا دستور بنائیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت، میرے عزیزو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی۔ آپ راتوں کو اٹھ کر اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی امت کی اصلاح میں گزار دی۔ طائف میں پتھر کھائے، جسم مبارک لہولوان ہو گیا، مگر بد دعا نہیں فرمائی۔ مکہ والوں نے ستایا، وطن سے نکالا، جنگیں مسلط کی، مگر فتح کے دن فرمایا اذهبوا فانتم طلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، میرے بھائیوں ذرا سوچیں، ہمیں کلمہ کس نے سکھایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ہمیں قرآن کس نے سکھایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ہمیں نماز کا طریقہ کس نے بتایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہمیں حلال و حرام کی پہچان کس نے دی؟ سب بولو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمیں جنت کا راستہ کس نے سکھایا؟ سب بولو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر بتائیں، جس نبی کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، کیا ہمارا دل ان کی محبت سے خالی ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہماری جان قربان، ہمارا مال قربان، ہماری اولاد قربان، ہماری ہر چیز قربان، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر عزیز ہے۔ محترم حضرات، آخری بات عرض کر رہا ہوں، آئیں اس ربیع الاول میں صرف چراغ نہ جلائیں، اپنے دلوں سے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ جلائیں۔ صرف محفل نہ سجائیں، اپنے کردار کو سجائیں۔ صرف نعت نہ پڑھیں، سنت پر بھی چلیں۔ صرف درود نہ پڑھیں، درود والے نبی کی اطاعت بھی کریں۔ صرف زبان سے عشق کا دعویٰ نہ کریں، بلکہ اپنی زندگی سے ثابت کریں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ آؤ یاد رکھیں، دنیا کی ہر محبت ایک دن ختم ہو جائے گی، دنیا کی ہر دولت ایک دن چھوٹ جائے گی، دنیا کی ہر شان ایک دن مٹی میں مل جائے گی، مگر اگر نصیب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی تو یہی محبت قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی، پل صراط پر کام آئے گی، اور انشاءاللہ جنت تک لے جائے گی۔ آخر میں کچھ باتیں جو دل کی گہرائیوں سے عرض کر رہا ہوں۔ یا اللہ ہمیں سچی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو عشق رسول سے منور فرما۔ یا اللہ ہمیں سنت مصطفیٰ پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں مدینہ منورہ کی باادب حاضری نصیب فرما، اور جب آخری وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ ہو، دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور سینے میں ایمان ہو۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں آپ کی نظر ایک شعر کر دیتا ہوں۔ کروڑوں درود ان پہ جو رحمتوں کا پیغام لائے، کروڑوں درود ان پہ جو رحمتوں کا پیغام لائے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے طفیل ہم کو رب کی پہچان آئے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔